فلسطین، غزہ پٹی اور حماس کی حمایت میں اب تک کی سب سے بڑی ریلی آج ترکی کے شہر استنبول میں منعقد ہوئی، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور سبھی نے فلسطین کی حمایت کی۔ اس ریلی کی کال خود ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے دی تھی۔ ان کی دعوت پر لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید یہاں اکٹھا ہوئے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان خود اپنی اہلیہ امینا اردوغان کے ساتھ یہاں موجود تھے اور انہوں نے اپنے خطاب میں جو باتیں کی ہے وہ اب تک کی سب سے اہم بات ہے، اور سیدھے سیدھے اسرائیل کو انہوں نے دھمکی دی ہے، امریکہ کو بھی چیلنج کیا ہے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے۔ اپنے خطاب میں رجب طیب اردوغان نے واضح لفظوں میں کہا کہ ترکی نے دنیا کے کئی ملکوں کو سبق سکھایا ہے، ان کو اس کی اوقات بتائی ہے، اور اب اسرائیل کو بھی سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ صرف 3 دن میں اسرائیل کا وجود مٹ جائے گا اور دنیا کے نقشے پر اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، جس طرح 1948 سے پہلے نہیں تھا۔ رجب طیب اردوغان نے اپنی تقریر میں امریکہ اور مغربی ممالک کو بھی مخاطب کیا اور کہا، اے اہل مغرب، تم پھر سے ہلال اور صلیب کے درمیان جنگ چاہتے ہو۔ اگر تمہاری یہی منشا ہے تو تم سن لو، ہلال کے ماننے والے ابھی زندہ ہے، یہ قوم مردہ نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم قتل و غارت گری نہیں چاہتے ہیں۔ رجب طیب اردوغان نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور یورپ کے ممالک تمہارے مقروض ہیں، اس لیے وہ تمہارا ساتھ اس جنگ میں دے سکتے ہیں، لیکن ترکی تمہارا مقروض نہیں ہے، اور ہم اپنے بھائیوں کے لیے اب کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں، اس لیے ابھی تک ہم نے کوئی اقدام نہیں کیا ہے، لیکن اب بس بہت ہو گیا، اس کے علاوہ مزید خون خرابہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ رجب طیب اردوغان نے اپنے خطاب میں اور کچھ کیا کہا ہے، اور اس کا جو ایکچول ٹرانسلیشن آیا ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ ٹرانسلیشن رجب طیب اردوغان کے نام سے ہی ٹویٹر پر ایک اکاؤنٹ ہے وہاں شیئر کیا گیا ہے، تو میں یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اے مغرب، میں تم سے کہہ رہا ہوں، کیا تم ہلال کے ماننے والوں اور صلیبیوں کے درمیان دوبارہ جنگ شروع کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم ایسی کوشش میں ہو تو جان لو کہ قوم بھی زندہ ہے۔ اسی طرح رجب طیب اردوغان نے یہ بھی کہا، ہم نے آج تک اسرائیل کے اندر نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی حمایت نہیں کی اور نہ کریں گے، لیکن اسرائیل کے اندر ایسی کوئی انسانی قدر موجود نہیں ہے، وہ خود بچوں اور خواتین کو قتل کر رہا ہے۔ اسرائیل، ہم تمہیں دنیا کی آواز میں جنگی مجرم قرار دیں گے، ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ہم اس پر کام کر رہے ہیں، ہم اسرائیل کو دنیا کے سامنے جنگی مجرم کے طور پر پیش کریں گے۔ رجب طیب اردوغان نے آگے یہ بھی کہا، اے مغرب، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ صلیبی جنگ کو دوبارہ چاہتے ہو۔ ترکی مر نہیں گیا، یہ پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم نے اپنی طاقت کا جو مظاہرہ لیبیا اور کاراباخ میں دکھایا ہے، مشرق وسطیٰ میں تمہیں ویسے ہی طاقت کا مظاہرہ دکھائیں گے۔ کاراباخ کی آذربائیجان کے ساتھ ابھی جنگ ہوئی اور ترکیہ کی مدد سے آذربائیجان کو جیت ملی اور مغرب کو، آرمینیا کو ہار ملی۔ اردوغان نے یہ بھی کہا، ہمارا اصول ہے کہ ہم ایک رات اچانک ان کی گردنوں پر پہنچ جائیں گے۔ 1947 میں غزہ فلسطین کیسا تھا، آج کیسا ہے؟ اے اسرائیل، تو یہاں کیسے آیا؟ آپ حملہ آور ہیں، ایک تنظیم ہے۔ ترک قوم یہ جانتی ہے مغرب آپ کا مقروض ہے، لیکن ترکی آپ کا مقروض نہیں ہے۔ رجب طیب اردوغان نے امریکہ کو خاص طور پر چیلنج کر کہا، غزہ میں ہونے والے بچوں کے قاتل اسرائیل تو ہے ہی، امریکہ اور مغرب بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر امریکہ اور مغرب اسرائیل کی پشت پر نہ ہو تو اسرائیل 3 دن میں ختم ہو جائے گا، اور یہ اب تک کا سب سے بڑا جملہ ہے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کا۔ اس سے پہلے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کے بیان نے ہنگامہ برپا کر دیا جب انہوں نے کھل کر اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حماس ایک حریت پسند تنظیم ہے، اپنے دیش کی آزادی کے لیے جد و جہد لڑنے والی تنظیم ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ ترکیہ کبھی بھی حماس کو دہشت گرد نہیں کہے گا۔ رجب طیب اردوغان کے اس بیان نے اسرائیل کو سب سے زیادہ پریشان کیا تھا، اور کرنے والی بات بھی ہے کیونکہ رجب طیب اردوغان دنیا کے واحد ایسے لیڈر ہیں جو بڑے پیمانے پر اس طرح حماس کی حمایت کر رہے ہیں۔ دنیا کے زیادہ
تر ممالک وہ ہیں جو حماس کو دہشت گرد تنظیم نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ کھل کر حماس کو حریت پسند تنظیم قرار نہیں دیتے ہیں، خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن جن ملکوں کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ ہے، ان میں سے کسی ملک کا اگر اس طرح حماس کو سمرتھن ملتا ہے، اسرائیل کی مخالفت کی جاتی ہے، تو یہ اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ شرمناک بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہے کہ جیسے ہی رجب طیب اردوغان کی یہ تاریخی ریلی ہوئی، ان کا بیان سامنے آیا، تب اسرائیل میں رجب طیب اردوغان کی مخالفت کی جا رہی ہے، ان کے لوگ کارٹون شائع کر رہے ہیں، میم بنایا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ خود ترکیہ کی ایک پارٹی جن کو ہمیشہ امریکہ کی حمایت رہی ہے، جس پارٹی کے لوگوں نے ترکیہ میں اسلام پر پابندی عائد کر دی تھی، مسلمانوں کا مسلمان بن کر جینا مشکل کر دیا تھا، ان لوگوں نے رجب طیب اردوغان کے بیان کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن رجب طیب اردوغان نے بہت بڑا میسج دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا نہ ہو تو صرف 3 دن میں اسرائیل کا وجود نقشے سے مٹ جائے گا۔ ترکیہ نے کئی ملکوں کو اسی خطہ میں سبق سکھایا ہے اور اب مڈل ایسٹ میں بھی اسرائیل کو ترکی سبق سکھا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، رجب طیب اردوغان صرف بیان کی حد تک رہیں گے یا کچھ عملی کارروائی بھی کریں گے؟ حماس اور فلسطین کو ان کا سپورٹ بھی ملے گا؟ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔